حدود اللہ آرڈیننس جو منسوخ کیا گیا سابقہ ظالم اور بدنام زمانہ حکمران کا، تو تحفظ حدود کانفرنس جامعہ اشرفیہ میں بہت بڑا جلسہ ہوا. یہ عاجز فقیر بھی کراچی سے دوستوں سمیت کیا لیکن اس میں ایک تقریر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ نے کی. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں کہ یواقیت اور مرجان درو ہے، اس کا میدان تھا. اس دوران انہوں نے جو بہت ساری اچھی باتیں کہی، ایک بات یہ کہی کہ ایک زمانے سے علماء اور دیندار لوگوں کی کوشش کی کہ حدود آرڈیننس نافذ ہو جائے. جنرل ضیاء الحق کا زمانہ علماء حق کے قریب کا زمانہ تھا اور وہ عالموں کی بات مانتے تھے، تو ہمارے بڑوں نے ان سے حدود آرڈیننس پاس کرا کے قانون کا حصہ بنایا. اس وقت سے کچھ بے دین لوگ اس کے خلاف تھے. اب چونکہ ان کی مرضی کا حکمران آ گیا تو انہوں نے اپنا تیر چلایا اور پھر کہا آپ لوگ بجا طور پر ناراض ہیں اور احتجاج کرتے، یہ آپ کو شرعاً اور قانونی حق حاصل ہے. ہم بھی ان دنوں کا انتظار کریں گے کہ جب اچھا آدمی برسر اقتدار آئے گا ہم پھر اس کو بحال کر لیں. یقین کر لیں پورا پنڈال زار و قطار ہو رہا تھا مولانا. میں نے مولانا کی اتنی علمی گفتگو زندگی میں نہیں سنی. تو ایسا جیسے زخم پر مرہم. جب مولانا مجھے ملے اس سے کہا میری تقریر کیسی تھی؟ میں نے کہا الفاظ میں اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی، اردو بھی کے ایک شعر پڑھ کر سنا. فوراً کہا یہ تو لکھنا پڑے گا. میں نے کہا نہیں بس ایسے ہی سن لیں. قرطبی کا ایک شعر ہے، آپ بھی سن لیں. کیا شعر ہے؟ اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعادت تصافی بیننا والوسائل. جب ناکارہ لوگ ایک طرف ہو جائے ہم پھر محبت کرنے لگیں گے. پہلی والی محبت اور ماحول دوبارہ قائم ہوگا. جتنے لوگ تھے سب آپ دیدہ ہو گئے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں، تو پتہ لگے گا یہ امام مہدی آئے گا اس کے بیچ میں. ایک اول تو عربیت سے پہلے کرے، دوسرا وہ ذوق نہیں. اذا غفل الواشون عدنا لغسلنا وعادت تصافی بیننا والوسائل. لا الہ الا اللہ. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا. یہ لوگ واقعی سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. سبحان اللہ. تقوی کا معنی کیا، تقوی میں جہاد شامل کر کے یہ پرہیزگار لوگ. للمتقین کا ذائقہ ان کو لگے گا. سنن نسائی میں ہے جہاد کے باب میں، جس نے عمر بھر کبھی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا اور اگر موقع ملا تو جان کٹانے کا عہد نہیں کیا اور مرا تو ایمان کے بغیر مرے. ایسا زبردست مسئلہ ہے. اب مرزا غلام احمد بے ایمان کہتے ہیں جہاد ختم ہو چکا ہے، میں آیا ہوں. تو کیا کرے گا انگریزوں کا پیٹو؟ میں آیا تو کہاں سے آیا؟ کفر خانے سے. جیسے آئے جیسے بیت الخلا میں جا مرا. مرزائی مجھے فون کرتے ہیں اور گالیاں دیتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے پیغمبر کا کام ہے، اس نے بھی گالیاں دی. لا الہ الا اللہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اب بات یہ ہے کہ جہاد تو ہوگا ہی ہوگا. جہاد کی 5 قسمیں ہیں.